الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ نہیں؟ بہت بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور جانور بنا دیتا، کوئی اور چیز بنا دیتا تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر احسان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کئی ہزار لاکھ مخلوق اور ان میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہمیں انسان بنا، سب سے اعلیٰ احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ سب سے احسن، سب مخلوقوں سے اچھی، سب مخلوقوں سے اچھی مخلوق انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان۔ اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اسلام جیسے عظیم دولت نصیب فرما دی۔ بھائیو، وہ بھی انسان ہیں جو آج کوئی کسی بت کے سامنے پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی مندر میں، کوئی کسی کنیسہ میں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، وہ بھی انسان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے نہیں کیا بلکہ مسلمان بنا۔ مسلمان کو پتا ہے جو صحیح مسلمان کہ بت کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا اور سورج کی پوجا کرنے والا، یہ سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ یہ سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ اور یہ لوگ ایک بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ سبھی لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد، اور کچھ آگ کی پوجا کرنے لگے اور کچھ کسی چیز کی، کسی درخت کی اور کوئی کسی بت کی۔ یہ ہوا کیا؟
ایسا معاملہ کیا ہو؟ اس کی مین وجہ، مین سبب یہ ہے بھائیو کہ جو لوگ اس دین اسلام کے اندر اپنی مرضی داخل کر لیتے، اس کا مین سبب کیا ہے کہ اس دین اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتاب بھیجی اور اس کے بعد نبیوں کو مبعوث فرمایا اور لوگوں نے ان کو چھوڑ کر اپنی اصلاحات پیدا کر لی، اپنی منمانی، اپنے دل کا دین تلاش کیا، اور پھر جس طرح جس کو کیسا اچھا لگا اس نے بنا لیا، اور پیچھے اس کی نسلیں بھی اسی طرح پیچھے چل گئی۔ یہ ہے دل کی اصلاح، دل کے پیچھے چل گیا انسان، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ کتنی عجیب بات، کتنی عجیب بات ہے کہ اس بتوں کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا، اور اس کے علاوہ یہ کسی کتاب میں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ تم اس کی پوجا کرو۔ لیکن آج لوگ، کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے، کہیں ذکر بھی نہیں، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، لیکن جہالت دیکھو اور لوگوں کی مرضی اور دل کے پیچھے اور دل کی پوجا کرنا، دیکھو کہاں تک اس انسان کو اس عمل میں کہاں تک پہنچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، لوگوں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے کے اندر، خسارہ کے اندر، انسان گھاٹے اور خسارہ کے اندر۔ دیکھو اگر رہنمائی والے لوگ نہ آئیں، آپ کو بتانے والے لوگ نہ آئیں، تو آدمی کو کیسے اسلام کا، کیسے قرآن حدیث کا اور کیسے صحیح احکام کا کیسے پتہ چلے؟ اپنی طرف سے اصطلاحات نکالی، کوئی جنگل کو جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، کوئی سمندر میں جا رہا ہے، کوئی دریا میں جا رہا ہے، کوئی کہیں درخت کے نیچے جا رہا ہے، بھائی یہ کہاں لکھا ہوا؟ نہیں، بس اپنی دل کی مانی اور اپنی دل کی مان کر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے نکالنا۔ اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ خسارہ کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے کے سارے گمراہ تھے، الا من ہدیت، مگر میں نے ہدایت دی۔ اور فاستہدوا، لوگوں ہدایت کو تلاش کرو، ہدایت کو تلاش کرو۔ اہدکم، جب تم ہدایت کو تلاش کرو گے میں اللہ تمہیں ہدایت دوں گا۔ اہدکم، میں اللہ تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ فاستہدوا، ہدایت کو تم تلاش کرو، تم کوشش کرو، محنت کرو، جس طرح دنیا میں کوشش کرتے ہو اسی طرح دین کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ اور اہدکم، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا، لیکن کوشش کرنی تمہارا، حتیٰ کہ انبیاء تک، حتیٰ کہ نبیوں تک۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا معنی؟
قرآن، یہ احکام، یہ آیات ان کو سکھلاؤ، ان کو بتلاؤ۔ میرے بھائیوں، آج انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ آج انسان پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قسم اٹھا کر کہا، حالانکہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ لوگوں، میرے سے سچا کوئی ہے؟ اللہ سے سچا کوئی ہے دنیا میں؟ جواب نہیں دیتے، سمجھتے کوئی ہے؟ اللہ سے سچا کوئی ہے دنیا میں؟ ہاں، آپ میرے ساتھ مجھے جواب دیں تاکہ پتہ چلے میں جاگتوں میں بات کر رہا ہوں، سوئے ہوئے میں نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ سے سچا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قسم اٹھائی کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان گھاٹے میں، خسارہ میں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مال اکٹھا کر کے اور دنیا کی زیب و زینت اکٹھی کر کے اور دنیا کے اندر عزت اور وقار اور حکمرانی اور چاہت اور شرف یہ حاصل کر کے شاید ہم کامیاب اور کامیاب۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بلندی نہیں ہے، یہ گھاٹا خسارہ ہے۔ اللہ نے سورۃ عصر کے بعد کون سی سورت ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ سورۃ العصر جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ ہمزہ۔ سورۃ ہمزہ، یعنی سورۃ عصر کے بعد سورۃ ہمزہ، اس کے بعد سورت کون سی ہے؟ سورت یہ ہے قرآن سے لا واقفیت، قرآن سے لا تعلقی، کہ عام صورتیں 30ویں پارے کی اور آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں تو وہ تو اکثر لوگوں کو بھی آتی ہیں، اس کے باوجود چونکہ ہماری توجہ نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد سورت فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کی، ایک سورت کی تفسیر دوسری سورت میں، کہ لوگ کیا چاہتے ہیں دنیا کے اندر؟ لوگ مال و متاع چاہتے ہیں، ایسا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ عصر کے بعد کون سی سورت نازل کی جس کا سورت عصر کے ساتھ بہت تعلق ہے؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ وہ لوگ جو اس دین کو، اس اسلام کو نہیں سیکھتے، نہیں عمل کرتے اور اس دین کی طرف نہیں راغب ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سامان اور دنیا کا یہ مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا یہ ہلاکت ہے، ہلاکت تمہارے لیے۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، یہ تمہیں اس خسارے سے نہیں بچا سکتا، تمہیں اس گھاٹے سے نہیں بچا سکتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں، اور یہ عزت، یہ وقار اور یہ مرتبہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دنیا کا مقصد چلتے ہی ہے۔ کلا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلا ہرگز لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ایسے مال کی چاہت رکھنے والا اور اس دین کو بھولنے والا اور مال کی محبت میں اپنے آپ کو دین سے دور رکھنے والا، فرمایا کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ایسے آدمی کا ٹھکانہ، ایسے آدمی کے لیے حکم ہے ایک جہنم کے ایک وادی میں اس پر ڈالا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ تمہیں کیا پتا کہ حطم کیا چیز؟ یہ ویل دوزخ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے پورے پہاڑ اس ویل جہنم کے اندر ڈالے جائیں تو پورے کے پورے پگھل کر پانی کی طرح ہو جائے، اتنی سخت یہ ویل پانی ہے۔ فرمایا لوگوں، تم سمجھتے ہو ہم خسارے
نہیں. اللہ فرماتا ہے کلا، مال کمانے والے، گن گن کے اس کو رکھنے والے، اور تو کامیاب نہیں ہے بلکہ تو ناکام ہے. تیرا ٹھکانہ جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تو خسارے اور گھاٹے میں، تو کامیابی کے راہ پر نہیں. اچھا یہ تو مال والا تو کامیاب نہ ہوا، اور جو زمین حکومت چاہتا ہے، جو شرف چاہتا ہے، جو کرسی چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اس کے دل میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں. اور اس دنیا کے اندر بڑی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں حکومت بھی مل جائے، فلاں زمین بھی مل جائے، فلاں ملک بھی میرے قبضے میں آ جائے. اور دنیا کا لالچی اور دنیا اور سلطنت کا تمے والا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سورت فیل نام ایک ایسا ہی دنیا کو چاہنے والا بڑا بادشاہ، بڑا حکمران، بڑا طاقتور اور بڑا اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا حکمران سمجھنے والا ابرا آیا تھا، جس کو یمن کی زمین کافی نہ لگی، یمن کی سلطنت اس کو کافی نہ لگی، جس کے پاس اتنی قوت، جہاں بھی وہ جاتا اپنے ہاتھیوں کا بڑا بڑا لشکر ساتھ لے کر جاتا. وہ کہتا میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، میں گھاٹے میں نہیں ہوں اور میں خسارے میں نہیں. اور ہاتھیوں کا لشکر جو بڑا بڑا بڑی فوج اس کے پاس، اس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا یمن کے اندر، اور اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ یہ خانہ کعبہ جہاں بہت تعداد ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر میرے علاوہ، اس میرے کعبے کے علاوہ کون باقی ہے بچے، تو سب لوگ نہیں آئیں گے. یہ سلطنت اور یہ بڑی حکمرانی آدمی کو خسارے سے بچا سکتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. وہاں سے لشکر ہاتھیوں کا لیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فیل والوں کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا. لشکر آئے، ہاتھی آئے اور اپنی فوجیں لے کر آیا وہ ظالم مکہ کے قریب پہنچا. اللہ نے بڑی فوجوں کو سامنے نہیں کھڑا کیا، اس سے بڑے اور اس سے چھوٹے جانوروں کو سامنے کھڑا نہیں کیا، بلکہ ایک ناچیز اور چھوٹے سے پرندے سے، اور اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی کنکری جو ایک چنے کے برابر ہے اس کو دی. فرمایا اس آدمی کی بہت ذلت ہوتی ہے جس کو چھوٹی سی فوج تباہ کر دے، اس کی اور ذلت ہے. بڑی فوجوں سے ناراض ہو گیا، اس کو اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کو، ابابیل کو، اور اس کے چون میں چھوٹا سا کنکر جو چنے کے برابر ہے، کہا اوپر سے پھینک. اوپر سے پھینکا، جس ہاتھی کے اوپر گرتا اتنا بڑا ہاتھی، وہ کوئی ہائیڈروجن بم نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑا ایٹم نہیں تھا، ایک کنکر تھا. اور جس ہاتھی کے اوپر گرتا اتنا بڑا جانور بلبلاتا کہ یہ کون سی چیز میرے اوپر گری، اور وہیں سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل سب ہستی سے. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حکومت اور دنیا کی حکمرانی بھی جو انسان کرنے والا ہے وہ بھی کامیاب نہیں. کہ جو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا حکمران بن کے میں کامیاب ہوں، اور جو سمجھتا ہے میرے پاس بہت مال آ گیا میں کامیاب ہوں. نہیں، کامیابی سیکھنی ہے، کامیابی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، صحابہ کرام حضرت کعب بن ربیعہ صحابی
یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے پاس دن کو ٹائم نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے مصروفیت کی وجہ سے، اور اس نے سوچا کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پہرا دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کوئی حاجت ہوگی تو میں اس میں متعامل ہوں۔ رات کو کوئی حاجت، رات کو کوئی نہیں ہوتا اور میرے پاس دن کو ٹائم نہیں۔ اور میرے بھائیوں، محترم دوستو، کامیاب وہ انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ، جس کے پاس مال ہے یا جس کے پاس سلطنت حکومت ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، کامیاب وہ انسان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز۔ وہ انسان کامیاب جس کو آخرت کی فکر لاحق ہوگی اور دنیا سے بے رغبت، دنیا سے بے رغبت۔ یہ صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رات کو بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے، رات کو کوئی حاجت نہیں ہوئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہا تو کیسے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو بہت دنوں سے آ رہا اور اس غرض سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کوئی حاجت ہوگی تو میں اس میں متعاون ہوں، میں اس سے کوئی مدد کر سکوں۔ اور ان کے پاس پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے پانی لیا اور حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا، وضو کروایا صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تعطیٰ، آج تو جو بھی سوال کرے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ آج تو جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے مہلت دیجیے، ایک دن، 2 دن یا 3 دن میں سوچ لوں کہ میں کیا مانگوں، کیا کہوں۔ آپ سے سب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے مہلت۔ اللہ، ذرا سوچو بھائیو، کامیاب لوگ کون تھے، کامیاب لوگ کون تھے، ان کا دماغ کیا چاہتا تھا، ان کا دل کیا چاہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا دے میرے اور آپ جیسا ہوتا تو 2 منٹ میں فیصلہ کرتا، اتنی زمین، اتنے مربع، اتنی جائیداد، اتنے سونا، اتنا چاندی، اتنی گاڑیاں، یہ چاہیے۔ ہم سمجھتے کہ شاید کہ دنیا کے اندر سب عزت ہے، نہیں میرے بھائی، اصل عزت آخرت، اللہ اور اس کے رسول کے پاس عزت ہے، دنیا میں نہیں۔ تیسرے دن، دوسرے دن سوچ کر آیا، دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا مانگوں، گھوڑے مانگوں، زمینیں مانگوں، سونا مانگوں، چاندی مانگوں، کیا مانگوں؟ جب سوچتا تو نفی کر دیتا، کہتا یار یہ تو سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ حالانکہ آج تو اللہ نے وافر عنایت کیا، اس وقت فاقے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے جاتے، اور جو ان صحابہ کے قائد تھے 3 چاند 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں چلتا۔ فاقوں کی یہ حالت تھی ان صحابہ کی اور ان کے قائد کی، ان کے امام کی، لیکن پھر بھی مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کے رسول 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد آیا، کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ جب بھی اوجھل ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں،
میں نے سوچا کہ یار قیامت کے دن انبیاء کو تو مقام بہت اونچا اور بڑا ہوگا، وہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی چیز مانگتا ہوں کہ جیسے اللہ کے رسول جہاں دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، قیامت والے دن جنت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی رحمنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے صحابی اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہو تو پھر دنیا میں نفلی نماز، نفلی عبادت کثرت سے، نفلی عبادت کثرت سے کیا کر، تو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہ تھے کامیاب لوگ، یہ تھے کامران لوگ، یہ تھے وہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ، اور یہ تھے کہ جن کو دنیا کی آفریں ہوئی، دنیا کا مال و متاع ان کی نظروں کے سامنے، لیکن سب کچھ ٹھکرا کر آخرت کو قدر، حاجت کے باوجود آج اللہ کی قسم ایسی حاجت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مال، روٹی، کھانا سب موجود ہے، اور ان کے گھروں میں فاقے، کتنے کتنے مہینے تک گھروں میں چولہا نہ چلتا، لیکن پھر بھی مانگا تو کیا مانگا؟ آخرت اور جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی اور جنت کا حصول مانگا، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا اور یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنے والا، یہ ختم ہونا، اور یہ کھیل اور کود ہے، اور وہ ہمیشہ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا وہ انسان کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس سے؟ کس سے پاک کرنا ہے؟ غلاظت سے۔ کون سی غلاظت؟ شرک کی غلاظت۔ اگر تمہارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انسان کے جسم کے اندر، انسان کے سینے کے اندر ایک دل ہوتا ہے، اگر وہ دل سیدھا ہے، صحیح ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب۔ اللہ کی قسم اسی طرح اعمال، اگر تمہارے اعمال کے اندر شرک نہیں، یہ شرک کی غلاظت سے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے ڈھانچے کو پاک، اس سے پاک کر لو تو تم کامیاب اور کامران۔ قد افلح، قد افلح، قد تاکید کا، افلح ماضی کا صیغہ ہے، معنی کیا ہے؟ کامیاب ہو چکا، کامیاب ہو چکا، کامیاب ہو چکا۔ کتنی یقینی بات ہے۔ اگر آپ جہاں بیٹھے ہیں، صبح کو کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں تھے، تو آپ کہتے ہیں میں کل جہاں اس جگہ پہ تھا، اس میں کوئی شک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کل میں ادھر آؤں گا، اس میں کوئی شک ہے؟ شاید ممکن کوئی ضرورت سے نہ آ سکے، لیکن اللہ نے جو صیغہ استعمال کیا ماضی کے صیغے کے ساتھ، افلاح، لوگوں کو کامیاب ہو چکا، یقینی بات ہے۔ کون؟ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور یہ شرک ایسی ایک موذی بیماری ہے، موذی بیماری خدا کے لیے، اس کو توجہ سے سنو۔ یہ ایسی موذی بیماری ہے، اگر ایک ذرہ بھی تمہارے عمل کے اندر، ایک ذرہ بھی آ جائے تو پورے اعمال کو تباہ و برباد کر دے، پوری نیکیوں کو ختم کر دے، پوری نیکیوں کو۔ بلکہ انبیاء کو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی،
اگر تو بھی شرک کر لیتا تو پورے کے پورے اعمال تیرے بھی ضائع۔ تو میرے بھائیوں، ان غلاظتوں سے اس میں زنا ہے، اس میں چوری ہے، اس میں بدکاری ہے، اس میں ہر قسم کا جرم ہے، ہر قسم کے جرم سے اپنے آپ کو پاک تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنی اللہ کا نام، اپنے اللہ کے ناموں کو یاد کرو، اپنے اللہ کے ناموں کو یاد کر کے اس پر عمل کرو۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ کا نام عالم الغیب، لیکن اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ عالم الغیب اور بھی بنا لیتے ہے کہ اللہ کا نام ہے نا عالم الغیب، یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اللہ کے ناموں کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ بس رسمی نہیں، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا جو میرے ان ناموں کو واسطہ دے کر میرے سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت۔ اور میرے بھائیوں، یہ کون سے نام ہیں؟ اللہ کا نام رزاق ہے کہ روزی دینے والا، مال دینے والا، رزق دینے والا۔ آج ہم روزی دینے والا کسی اور کو بھی کہتے ہیں، اور کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں مانا، اللہ کا ناموں کو ہم نے یاد نہیں کیا تم آپ کو۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے ان غلاظتوں کو، ان بیماریوں کو اور ان معصیت کے کاموں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، تو تمہاری کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے، تمہارے قدم چومے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، لوگوں میں آپ کی فقر و فاقہ پر مجھے خوف نہیں۔ فرمایا، لوگوں لا اخشى علیکم الفقر، لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے ولیکن اخشى ان تقصد علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کی نعمتوں کی بشار ہو جائے گی اور دنیا کی نعمتیں بے شمار تمہارے اوپر ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے تم دین کو بھول جاؤ، اس کی وجہ سے تم اس اسلام کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو بھول جاؤ گے، دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے، ان انعامات کی وجہ سے تم دنیا کو بھلا دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں تھا، اللہ سے مانگتے تو اللہ نہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب کے لیے کہہ رہے ہیں، انصار مدینہ کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنے صحابہ کے لیے کہا، جو سوال کرو تو بتلاؤ کسی ایک نے بھی دنیا نہیں مانا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ظاہر ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کوئی ایسی چیز مانگ لیں کہ جو آخرت میں کام کرے اور کام آنے کا سبب بنے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خندق کھود رہے تھے، میدان احزاب میں خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ شاید یہ گھبرا جائیں گے، خندق کھودنے بہت مشکل ہے۔ تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک شعر پڑھا، ایک اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ کے رسول، ہم وہ لوگ نہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں، ہم آپ کے سامنے بچانا ہے اور آپ کے سامنے لڑیں گے اور ان کفار کو تہدید کریں گے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم پست ہونے والے نہیں اور ہم گھبرانے والے نہیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، اللہ کے رسول حوصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ نے تو میرے دل کو بہت تسلی دی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی مال متاع اور دنیا کے اوپر نظر نہ رکھنا، اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں۔ فرمایا، میرے صحابہ، اللہم لا عیش الا
لوگوں، میرے صحابہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی، اصل عیش، اصل عیاشی دنیا کی عیاشی نہیں، اصل عیش آخرت کی عیاشی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، اللہ مہاجرین کو اور انصار کو اللہ تو معاف کر، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، کیوں کہ ابن آدم جو ہے، ابن آدم اس کے اندر بہت طمع ہے، بہت لالچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے، اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں دی جائیں، 2 وادیاں، 2 بستیاں، 2 شہر، اس کو اگر سونے کے بھر کے دیے جائیں ایک آدمی کو، تو یہ کہے گا کہ کاش کہ ایک اور مل جائے۔ یہ تیسری کی تمنا ہے، تیسری کی ایک پوری وادی نہیں، 2 وادیاں سونے کی بڑی ہوئی اس کو مل گئی، اور پھر بھی یہ کیا کہے گا کہ کاش کہ مجھے 3 مل جائے۔ اتنا یہ لالچی ہے ابن آدم، اتنا یہ لالچی ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں بات سننا، ولا یملأ جوف، فرمایا اس آدمی کے پیٹ کو، ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بڑھے گی الا التراب، مگر اس کو قبر کی مٹی بنے گی۔ قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ سر ہوگا، اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی الا التراب، مگر مٹی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس چیز کی چاہت رکھتے تھے؟ آج ہماری چاہت کیا ہے؟ اور دنیا کی چاہ و جلال، دنیا کا لالچ اور دنیا کی حکومت کا لالچ، کرسی کا لالچ اور بڑے ہونے کا لالچ اور بڑا آدمی بننے کا لالچ، یہ بہت خطرناک، بہت خطرناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ما ذئبان جائعان، فرمایا کہ 2 بھیڑیے اور بھوکے رات کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں۔ بھوکے 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں رات کو جہاں وہ بند کیے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، صبح کو تم آؤ تو ان کی کیا حالت، ان کی کیا حالت؟ کچھ بچے، وہ بھیڑیے جو ہے کچھ کو کھا لیں گے اور کچھ کو ختم کر دیں۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ انسان ہے جو دنیا کا طمع، دنیا کا لالچی اور دنیا کی کرسی کا لالچی، فرمایا اس سے بھی زیادہ نقصان دین کا کرنے والا ان 2 بھیڑیوں سے۔ دنیا کا حکمران جو دنیا کی سلطنت چاہتا ہے، جو دنیا کی سلطنت چاہتا ہے، جو دنیا کی حکومت چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس دین کی طرف، اس دین کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ اور صحابیات کے اندر چاہت اور طلب اور طلب۔ لیکن آج ہمارے اندر ایسے نہیں، آج ہمارے اندر نہیں، ان کے اندر کتنی تھی؟ اگر وہ بیمار بھی ہیں، صحیح مسند احمد کے اندر حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، وہ بوڑھی جب ہو چکی اور بیمار تھی، گھر میں پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوچھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھنے کے لیے گئے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول میں بستر پہ پڑی ہوں، میں بیمار ہوں، ابھی میں چل پھر نہیں سکتی، اے اللہ کے رسول
کرتی رہوں، عمل کرتی رہوں اور میری نجات۔ ان کو چاہت طلب اور طلب کس چیز؟ آج ہماری کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار بھی ہے بھائی ہمارا معاملہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایسا کام بتاؤ میں گھر میں بیٹھ کر کرتا رہوں، کچھ چار پیسے گھر جائے۔ لیکن ان کی چاہت اور طلب کیا ہے؟ ام ہانی کہتے ہیں اللہ کے رسول انی قد ضعفت و کبرت، اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں کمزور ہو چکی ہوں، اے اللہ کے رسول فعلمنی، ایسی کوئی چیز مجھے سکھلا دیجیے، وانا اعمل، اور میں اس پر عمل کروں، اور وانا جالسۃ، بیٹھ کر بستر پر بیٹھ کر میں پڑھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سن، میں آپ کو ایک ذکر بتلاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری اے ام ہانی پڑھ، کیا؟ فرمایا سبح اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ مئات مرہ، 100 مرتبہ تو سبحان اللہ پڑھ لیا کر، تو اللہ کے رسول اس کا درجہ، اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا فإنها تعدل 100 رقبہ، تو قینها فی سبیل اللہ من ولد اسماعیل، فرمایا ایک نہیں 100 قیدی، 100 غلام ان کی آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام خریدے اور پھر خرید کر اس کو آزاد کر دے، اور اس 100 غلام کو کون سے غلام؟ عام غلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ جبکہ عام غلام، کوئی آدمی اگر عام غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتق اللہ بکل عضو منہ من النار، لوگوں ہر عضو کے برابر، ہر عضو کے بدلے اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ جو آدمی عام کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اور جو نبی کی اولاد ولد اسماعیل کی اولاد کو 100 آدمی کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب، کتنا بڑا ہے۔ اور بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحمد اللہ 100 تحمیدہ، فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے تو فإنها تعدل 100 فرس تحملین علیہا، فرمایا ام ہانی اگر تو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے گی تو 100 گھوڑے کے برابر ثواب، وہ کون سے گھوڑے؟ تحملین علیہا، جس کے اوپر پورے ساز و سامان، اسلحہ اور مال، اور اوپر مجاہد بٹھا کر آپ نے 100 کا 100 روانہ کرتے ہو اللہ کے راستہ میں، اتنا ثواب تحملین علیہ، اتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حللی، اے ام ہانی تو جا نہیں سکتی، تو چل نہیں سکتی، تو بیمار ہے، بستر پہ بیٹھ کر پڑھ لے، حللی 100 تحلیلا، فرمایا کہ تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمہیں 100 اونٹ جو کچاؤں کے ساتھ، سامان کے ساتھ لگا ہوا اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنے کو ثواب ہے اتنا تجھے اکیلے کو ثواب ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ اکبر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تملأ بین السماء والارض، اور فرمایا کہ اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی خلا ہے سب نیکیوں سے بھرا، تملأ بین السماء والارض۔ لیکن ان کو طلب، ان کو تڑپ، ان کو چاہت، ان کو شوق تھا اس دین کی طرف اور اس اسلام کی طرف اور دنیا اور آخرت کا، آخرت کے ان کے دل کے اندر یہ خوف تھا کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، آخرت کی طرف بھی، جنت کی طرف بھی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، فرمایا لئن اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھے، فرمایا احب الیہ، لوگوں مجھے پوری دنیا سے زیادہ، جہاں جہاں تک حتی اذا طلعت الشمس،
جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں سورج کی دھوپ پڑتی ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے یہ انسان کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صحیح مسلم شریف کے میرے بھائیوں، ابو موسیٰ عشری، ابو مالک عشری صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو سبحان اللہ نصف المیزان، اور قیامت والے دن میرا اور آپ کا میزان لگنے والا، میرا اور آپ کا ترازو لگنے والا بھائی، فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے فرمایا آدھا میزان ہو جاتا ہے، آدھا میزان بڑھ جاتا ہے، اور جو آدمی فرمایا اس کے بعد الحمدللہ ایک بار کہہ دیتا ہے تو تملا المیزان، میزان سارا کا سارا بڑھ جاتا ہے، وہ ترازو چھوٹا سا نہیں، زمین و آسمان سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے اللہ اس کے ترازو کو بھر دے گا نیکیوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس دین کی، اس اسلام کی اور اس آخرت کی طرف اور طرف اپنے دلوں کے اندر پیدا فرما لو، اور اپنے دلوں کے اندر یہ طرف پیدا کر لو، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے اور نہ ہی کوئی رہنے والا، اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کی خواہشات، اس دنیا کی گلاشتوں اور دنیا کی مصیبتوں اور بیماریوں سے اپنے آپ کو پیچھے اور ان کی معصیت سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو، پھر تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ اور اگر ان کو اپنے اندر شامل کر لیا تو پھر میرے بھائیوں وہ انسان کا جسم اور وجود پاک نہیں رہتا، وہ پلید ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بھی شرک کرنے والا انسان انما المشرکون نجس، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہے، پلید ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ مشرک، اور دوسری طرف اگر کوئی ایسا جانور جو حلال نہیں، کوئی ذبح کر دیا جاتا ہے، خنزیر ہے مثال کے طور، ہمیں پتہ چل جائے ہم کھائیں، کیوں نہیں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ چلتا پھرتا مشرک، یہ پلید، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا یہ پلید ہے، یہ بہت گندا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو انسان لیکن پلید۔ تو میرے بھائیوں، جب ان غلاظتوں کو، ان پلیدی کو اپنے آپ سے نکالیں گے تو ایک شفاف دل اور ایک شفاف جسم ہوگا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، یہ آدمی کامیاب، یہ آدمی کامیاب۔ تو میرے بھائیوں، ان غلاظتوں کو اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوری عمل کر لیتے تھے، خدا کے لیے اپنے دل کے لیے جذبہ پیدا کریں، ایسا جذبہ پیدا کریں۔ صحابہ، امی عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ مدینہ میں جب پردے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت اعلان کیا، صحابہ گھر میں گئے، صحابیات انصار مدینہ اور مہاجرین کوئی بھی سوئی نہیں، رات کو کوئی ٹاٹ پھاڑ دے، کوئی رضائیوں کے اوپر سے کپڑا پھاڑ دے، کوئی پردے کو پھاڑ کر سارے برقعے بنا کر، حجاب بنا کر، صبح فجر کے وقت میں ساری پردے کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر عمل کیے بغیر ہم نے نہیں رہنا، عمل کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پھر آدمی کامیاب اور کامیاب، پھر انسان کے اندر اسلام والا حیا پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی اسلام پر چلتا ہے۔ مجھے ایک بات بہت خوبصورت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ 3 چاند گر کر ان کے حجرے میں 3 اکٹھے چاند گرے،
تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ ابو بکر سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا؟ بہت پہلے کی بات، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ان کے حجرے میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ اور وہ آپ کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. ایک چاند گر گیا، ایک چاند گر گیا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے وہ بھی وہاں مدفون ہوئے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آتی تھی، اور پھر جب میرا باپ فوت ہوا تو پھر بھی میں آتی تھی، لیکن بغیر حجاب، ایسے نہیں ایسے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے تو میں جب بھی آتی تو پردے کے ساتھ. اللہ ایسے انسانوں اور ایسے لوگوں کے اندر پھر ایسا حیا پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ بتلاؤ منو من مٹی کے نیچے کیا دیکھ رہا تم، لیکن جو مشرک لوگ ہوں گے کچھ اور سمجھیں گے کہ شاید وہ تو عالم الغیب ہیں یا وہ تو نیچے اوپر سب دیکھ رہے ہیں، تو پھر پردہ کرنے کی بھی ضرورت کی. تو وہ تو پردے میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تو پردے میں بھی دیکھ رہے ہیں، کپڑوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، بغیر کپڑوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات حیا کی ہے. ان کا یہ دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا خامد ہے اور ان کے علاوہ جو ہے وہ غیر محرم. میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں پردے کے بغیر لاتا. اور جو آدمی اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر شوق سے اور عمل کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ ان کے دلوں میں ایسا حیا اور ایسی پاکیزگی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایسی پاکیزگی پیدا کرے، اور اللہ ہمارے اندر بھی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر دلوں کے اندر بھی ایسی پاکیزگی اور ایسی نفاست اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں میں پیدا فرما دے، اور مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی غلاظتیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں اور جو بھی معصیت کے کام ہیں، اللہ ان سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو صحیح خالص اخلاص والا اور صحیح مخلص اور صحیح پاکیزہ ہمارا دل بنا دے. وما علینا الا البلاغ. أشهد أن لا